محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے چینل پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے دوسروں کے لیے چراغ روشن کریں۔ جو شخص دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک چراغ روشن کرتا ہے، اس کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سا قول ہے، لیکن اس کے اندر گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ یہ جملہ انسانی زندگی کے بنیادی اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے، اور اس سفر کے دوران ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اندھیروں، پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اندھیرے ڈر، خوف، کمزوری، نہ تجربہ کاری اور انجانے میں سرزد ہونے والی غلطیوں کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں انسان کو ایک امید، روشنی، کسی رہنمائی اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی ایسے مخلص شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں صحیح رہنمائی اور بہتر راستہ دکھا سکے۔ بحیثیت مجموعی انسان کمزور بھی ہے اور طاقتور بھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم جب بھی کسی دوسرے شخص کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اسے صرف ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کہاں پر غلط ہے اور کس طرح اس سے بچ سکتا ہے، جبکہ اگر وہی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری اپنی ذات میں ہوں تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے اکثر ہم دوسروں کی زندگی کے مسئلوں، الجھنوں اور پریشانیوں کو تو بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، مگر اپنی زندگی کی مشکلوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کسی مشکل اور مسائل میں گھرے ہوئے انسان کی ہم چاہ کر بھی مدد نہ کر سکیں تو وہ وقت ہمارے امتحان کا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے شخص کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے، پھر چاہے وہ مشورہ یا مدد کتنی ہی خلوص نیت اور ایمانداری سے دیا گیا ہو، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے جذبے سے کی جانے والی مدد بھی تعلقات میں غلط فہمی، ناراضگی، حتیٰ کہ آپس کی دشمنی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ہمیں اس مسئلے کو بہترین حکمت عملی اور دانائی سے حل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کی رہنمائی اور مدد کرنا ایک فن ہے، جس کے لیے نہ صرف عقل بلکہ ذہنی بصیرت، حکمت و دانائی اور فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے اس کی غلطیوں کو مد نظر مت رکھیں، بلکہ اس کے پس پردہ حالات کو جاننے کی کوشش بھی کریں۔ ہر انسان کی خواہشات، اس کی نفسیات اور حالات و واقعات مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ہر مسئلے کو ایک ہی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے حل بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشورہ یا مدد کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والے کو غصہ نہ آ جائے۔ بسا اوقات براہ راست مشورہ یا نصیحت کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا انڈائریکٹ طور پر رہنمائی کرنا زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس شخص کو مشورہ یا رہنمائی دینی ہو، اس کی زندگی سے ملتی جلتی کوئی مثال یا کہانی بنا کر غیر محسوس انداز میں اس طرح سے بیان کریں کہ سننے والے کے ذہن میں خود اپنا تصور آ جائے اور وہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اس طریقے سے آدمی کو خود اپنی غلطی اور کمی کا ادراک ہونے لگتا ہے، اور اس کے اندر اپنی بہتری اور اصلاح کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے نصیحت اور رہنمائی اس پر مسلط نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود دل و دماغ سے اسے قبول کر لیتا ہے، اور رہنمائی کرنے کا یہی بہترین طریقہ بھی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے اور خود اپنی اصلاح کی جانب راغب کر دے۔ ناظرین، دوسرے لوگوں کے لیے خلوص نیت کے ساتھ رہنمائی فراہم کرنے والے انسان کی خود اپنی ذہنی صلاحیت، تدبر و دانائی اور بصیرت میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے، اور مثبت سوچ اس کے کردار اور شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔
پھر ایسے انسان کی قدرت بھی مدد کرتی ہے اور اس کے اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کو وہ آسانی سے دور کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ یہی اس جملے کا مفہوم بھی ہے کہ جو دوسروں کے راستے کو منور کرتا ہے تو خود اس کے اپنے راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسے ہی انسانوں کے لیے کیا خوب فرمایا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔